صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو شخص مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی تنگ دستی، محتاجی، فقیری دور فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ پاک نے ایک بار پھر یہ مقدس اور مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ رحمتوں اور برکتوں والی ساعتیں نصیب فرمائی ہیں۔ ہمیں کوشش اب یہ کرنی ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے وہ پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا پائے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ تو یہ مبارک، یہ رحمتوں والا، یہ برکتوں والا مہینہ ملا ہے، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس مہینے میں جتنی ہو سکیں رحمتیں سمیٹیں، اپنی بخشش کا سامان کریں۔ فجر کے وقت انشاءاللہ العزیز کوشش کیا کریں گے چند ایک باتیں سیکھنے کی۔ توحید باری تعالیٰ سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان اور عقیدہ یہ درست رکھنا صحیح ہے۔ بعضوں نے تو اس میں بھی فرق کیا ہے کہ عقیدہ کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کئی سارے علماء نے تو ان کو ایک ہی شمار کیا ہے کہ جو ایمان ہے وہی عقیدہ ہے، جو عقیدہ ہے وہی ایمان ہے۔ مگر کچھ نے اس اعتبار سے فرق کیا ہے کہ ایمان ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، عقیدہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا۔ ان میں فرق ہے اس اعتبار سے کہ عقیدہ وہ ایمان تب بنتا ہے جب عقیدہ صحیح ہو جائے۔ جیسے باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق عقائد چند ایک باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ جب کوئی چیز صحیح ہو تو اس وقت وہ عقیدہ بنتی ہے۔ نبی دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز ارشاد فرمائیں کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی مجھے کوئی ایسی نصیحت کر جائیں، مجھے کوئی ایسی بات ارشاد فرما جائیں آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ قربان جاؤں میں اس پوچھنے والے پر اور پھر قربان جاؤں نبی پاک علیہ السلام کے بتانے پر۔ یعنی اندازہ کریں کہ پوچھا کیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز ارشاد فرمائے نا آپ کے بعد پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو کلام کرنے کا ملکہ عطا فرمایا تھا، دو لفظ بولے اور دو لفظ بول کے ارشاد فرمایا جا کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا تو کہہ میں ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جا۔ آمنتو باللہ، آمنتو یہ ایمان ہے، ثم استقم پھر ڈٹ جا، یہ عقیدہ ہے۔ ایمان اور عقیدہ دونوں چیزوں کا ایک ساتھ پایا جانا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متعلق عقیدہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ہے توحید کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے۔ بچے بچے کو یاد ہے قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے؟ ایک، اکیلا، واحد، یکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتانیت اس طرح کی ہے کہ اللہ نے اپنا نام بھی کسی کو نہیں دیا، اور کئی ساروں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، مگر آپ تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا ہے۔ اللہ کا یہ نام بھی واحد اور یکتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے۔ بہرحال توحید آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد اور ایک ماننا اور اس کے علاوہ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ عقیدہ پہلے ہے، یعنی شرک نہ کرنا یہ توحید ہے۔ اور جو کلمے کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی چیز بیان کی، لا الہ، پہلے باقی معبودوں کی نفی ہے، اس بات بعد میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار بعد میں ہے، پہلے باقی معبودوں کی جو باطل معبود ہیں ان کی نفی ہے۔ اور صوفیاء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جس کے دل پہ لا کی چھری نہیں چلتی اسے الا اللہ کا معنی بھی سمجھ نہیں آتا۔
یعنی اگر جب تک نفی والی چھری نہیں چلے گی تب تک اس بات والا معنی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، پر وہ بات مشکل ہو جائے گی۔ آسان کر کے دو چار باتیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کا ذات و صفات میں شرک نہیں کر سکتے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بھی واحد اور یکتا ہے، اور جیسی اللہ کی صفات ہیں اس طرح کی اور کسی بندے میں صفتیں بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اس طرح کی ذات اور کسی کی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ واجب الوجود ہے۔ آسان لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض دہریے بھی ہیں کہ جو معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہی کچھ نہیں، اور یہ دنیا ایک دھماکہ ہوا اور یہ معاذ اللہ بن گئی۔ اس طرح کے نظریات کے حامل یہ پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کی خباثت ادھر بھی موجود ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اگر کسی تک اسلام کی دعوت نہیں بھی پہنچی، اب چونکہ یہ ممکن نظر نہیں آتا، مگر کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ ہو، کسی جنگل میں ہے، کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننا یہ ضروری ہے۔ کوئی ذات ماننا ضروری ہے کہ جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ بہرحال اس پہ بات اور لمبی کی جا سکتی ہے، مختصراً سمجھیں اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی واجب الوجود کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جو خود کسی کے لیے تو علت ہو مگر اس کے لیے کوئی علت نہ ہو، یعنی جس کسے نو بڑھایا ہوئے انہوں کسے نہ بڑھایا ہوئے ان واجب الوجود آدھے، اس نے دوسروں کو بنایا ہو اسے کسی نے نہ بنایا ہو، اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے جو واجب الوجود ہے، باقی ہر شے اس نے خود تخلیق فرمائی ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، سننا، دیکھنا، کلام فرمانا، ارادہ کرنا، حی ہونا، زندہ ہونا، قائم ہونا، یہ جو علم ہونا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، جیسی اللہ کی صفات ہیں اس طرح کی صفات اور کسی بندے میں بھی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ ادھر آ کے ایک بہت بڑی غلط فہمی ڈالی جاتی ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ آتا ہے یا نبی پاک علیہ السلام کا علم غیب کا عقیدہ آتا ہے تو کہتے ہیں جی دیکھیں یہ شرک کرتے ہیں، اللہ بھی غیب جانتا ہے، نبی بھی غیب جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حاضر و ناظر ہے، جو کہ درست عقیدہ نہیں ہے، یہ لفظ بولنے جائز نہیں ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی حاضر و ناظر ہے، تو یہ شرک ہو گیا ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے، جو بھی اللہ کی صفت ہو، اس کی چار صفتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی صفت ازلی ہے، اللہ کی صفت ابدی ہے، اللہ کی صفت لا محدود ہے، اور اللہ کی صفت ذاتی ہوتی ہے۔ یہ چار صفتیں اللہ کی ہر صفت کی ہوتی ہے۔ جیسے علم ہے، اللہ کا علم ازلی ہے، اللہ کا علم ابدی ہے۔ ازلی ابدی کا مطلب ہوتا ہے ازلی جو ہمیشہ سے ہو، اور ابدی جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ دو چیزیں ہو گئی، اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، لا محدود ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ کا علم خود اپنا ذاتی ہے، اسے کسی نے دیا نہیں ہے۔ اب جو بندے میں صفت ہوگی نا، اس بندے کا علم ازلی نہیں ہے، بندے کا علم ازلی نہیں، کیونکہ بندہ خود ہی ازل سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ سے خود ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ذات تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد ہے، وہ ذات واحد ہے، وہ ازلی ہے، اس لیے اس کی صفت بھی ازلی ہے۔ بندہ خود ہی نہیں تھا تو اس کی صفت کہاں سے ہونی تھی؟ بندہ ہوتا تو اس کی صفت ہوتی۔ اس لیے ایک اعتبار سے فرق یہ ہو گیا، بندے کا علم محدود ہوتا ہے، جیسے نبی پاک علیہ السلام بھی ہے، آپ کا بھی علم محدود ہے، اگرچہ اس حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے، وہ بھی ساتھ ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بشر ضرور ہیں، مگر ان سے ایسا بشر کوئی اور ہے پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی نہیں، تو ان کا علم بھی جیسا ہے، اگرچہ حد ہے اس کی، اللہ کا علم لا محدود ہے، نبی پاک علیہ السلام کے علم کی حد ہے، مگر ہم اس حد تک پہنچ وہ دوسری بات ہے، وہ عشق ہے، وہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔
اسی طرح کوئی آپ صفت لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت اور بندوں کی صفت میں فرق ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو قرآن سمجھنا مشکل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی پاک علیہ السلام کو رؤوف بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے لیے بھی یہ دونوں لفظ استعمال کیے. اللہ بھی رؤوف ہے، نبی بھی رؤوف ہے. اللہ بھی رحیم ہے، نبی بھی رحیم ہے. یہ دونوں لفظ استعمال کیے اللہ نے اپنے لیے. اب وہ دونوں لفظ سیم ٹو سیم قرآن پاک میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے بھی ہیں. تو جب یہ تشریح نہیں کریں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے تو وہ خود رحیم ہے. اگر نبی پاک علیہ السلام رحیم ہے تو انہیں رحمت اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ عقیدہ ہے. نبی پاک علیہ السلام اللہ کی عطا سے ہیں. نبی پاک علیہ السلام ازلی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پیدا فرما کے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو شان عطا فرما دی. یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے. اسی طرح کوئی آپ اور مثال لیں، ایک صرف اور مثال عرض کر کے تو اگلی بات کرتے ہیں. مولا، یہ مولوی بھی مولا سے ہے، مولانا بھی مولا سے ہے. سورہ بقرہ کے آخر میں ہے انت مولانا فانصرنا. یہ جو لفظ استعمال کیے انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے. اب کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھیں کہیں سے، کسی ایپلیکیشن سے نکال کے دیکھیں، اس کا مطلب ہے انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے. مولانا اللہ کو کہا جا رہا ہے. یہاں ہر دوسری گلی میں ہر ایک اشتہار پہ کو 20 نام لکھے ہوتے ہیں، مولانا فلاں، مولانا فلاں، مولانا فلاں. اب اگر شرک ہے یہ تو پھر مولانا بھی ساتھ لکھنا شرک ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے یہ قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے. تو فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا اس کا مطلب ہے مالک ہے، وہ والی ہے، وہ رکھوالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق اور صانع ہے، ان معنوں میں ہے. اور جو بندوں کے لیے استعمال کیا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں کو اپنا قرب عطا فرما دیا ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے بندوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ہم بھی مومن ہیں، اللہ بھی مومن ہے. اللہ نے قرآن میں اپنے لیے یہ صفت بیان کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن ہونے اور ہمارے مومن ہونے میں فرق ہے. جب تک یہ فرق نہیں کریں گے تو قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا. بہرحال ایک تو یہ فرق کرنا ضروری. صرف ایک دو سوالوں کے جواب ہے اور اس کے بعد کوئی سوال ہوا تو اس کی طرف آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ فرق سمجھ آیا. توحید ہے کیا اور شرک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کرنا جائز نہیں ہے، مگر جو شرک کا فتویٰ لے کے جیب میں گھوم رہے ہوتے ہیں اس طرح بھی کرنا درست نہیں ہے. پہلے شریعت اور اسلام کو سمجھنا وہ ضروری ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بعض اوقات ہم میاں کہتے ہیں، جیسے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ میاں کا لفظ بول دیتے ہیں. اللہ میاں ماریں گے یا اللہ میاں سزا دیں گے، اس طرح کے لفظ بولتے ہیں. اللہ کے لیے میاں کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے لیے میاں کا لفظ استعمال کرنا جائز. اصول یہ ہے جو شریعت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہی لفظ بولے جائیں گے جو قرآن حدیث میں آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف وہی لفظ بولیں گے، وہی اس کی صفات گنیں گے جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں. اور دوسری اس کی وجہ، جس معنی میں ذرا سا شائبہ ہو توحید کا یا ذرا سا شائبہ ہو شرک کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ بولنا جائز نہیں ہے. میاں ہمارے ہاں 3-4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. میاں بڑے کو بھی کہتے ہیں، میاں شوہر کو بھی کہتے ہیں، اور میاں پیار سے کسی چھوٹے کو بھی کہتے ہیں. اب جو شوہر والا معنی ہے یا جو چھوٹا کوئی ہو تو اسے پیار سے جو میاں کہا جا سکتا ہے، یہ دونوں معنی اللہ کے لیے درست. اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر ہونے سے، بیوی ہونے سے، والد ہونے سے، اولاد ہونے سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ جائز ہے نہیں ہے. تو چھوٹا ہونا یا شوہر ہونا، جب دونوں معنی غلط ہیں تو اس لیے اس طرح کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز. دوسری بات، ہم اکثر اوقات بڑے ہوں چھوٹے ہوں کیا، اکثر ایک
جملہ، ایک محاورہ یا ایک اشارہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نحوست فلم و ڈراموں کی وجہ سے ہے کہ ادھر سے ایک جملہ مشہور کر کے مسلط کیا گیا ہے کہ اوپر سے دیکھتا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اوپر ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی جہت، کوئی سمت متعین کرنا درست اور جائز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں ہے، بائیں ہے، نیچے ہے، اوپر ہے۔ یہ سمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت اور سمت سے پاک ہے۔ اللہ جہت اور سمت سے، کیونکہ وہ تو اس وقت بھی تھا نا جب اوپر نیچے بھی کوئی نہیں تھا۔ اوپر نیچے دائیں بائیں یہ سمتیں تو بعد میں بنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس وقت بھی تھی جب یہ کوئی شے بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرنا کہ اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، فلاں فلاں اعضاء ہے، جسم ثابت کرنا، یا کوئی جگہ ثابت کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں جگہ پر ہے، یا کوئی سمت متعین کرنا کہ اللہ فلاں طرف ہے، ان میں سے کوئی بھی بات درست اور جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کرنا یا اس طرح کا کوئی اشارہ کرنا وہ درست نہیں ہے۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ ارشاد فرما سکتے ہیں، یہ تو پھر دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق سب سے پہلے یہ عقیدہ درست رکھیں گے تو ایمان ہوگا، اور یاد رکھیں باقی جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے تب قبول ہوں گے جب بندے کا ایمان سلامت ہوگا۔ اب کوشش کریں، بعض اوقات وہ جو نفس ہے نا وہ عادی ہو چکا ہے، شیطان قید ہوا مگر نفس ہمارا عادی ہو چکا ہوتا ہے، وہ آرام کا اور نیکی سے دور بھاگنے کا، یہ دونوں یاد رکھیں نیکی سے دور کرتے ہیں، نفس امارہ بھی اور شیطان بھی، اور ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کریں، یہ نفس آپ کو کھینچے گا کہ نہیں اس طرف نہیں آنا، 10 15 20 منٹ کا انشاءاللہ درس ہوا کرے گا، تو کوشش فرمائیں یہ پہلے دن الحمدللہ آپ اچھی تعداد میں تشریف لائے، مگر عام طور پہ روٹین یہ ہوتی ہے کہ وہ جب 2 3 4 روزے گزرتے ہیں تو ساری نمازوں میں تعداد کم ہونی شروع ہو جاتی۔ کوشش فرمائیں کہ اس چیز سے بھی بچیں۔ اللہ نے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے تو پھر تسلسل کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک صحابی تھے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عمل پوچھا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ تھوڑا کر مگر تسلسل کے ساتھ کر، اس مائی کی طرح نہ ہونا جو روئی کاٹتی ہے اور پھر خود اس کو بکھیر دیتی ہے، یعنی کبھی یاد آیا تو ایک آدھ نماز پڑھ لی اور اس کے بعد پھر وہ بھی دین چڑھاتے رہے کہ ہم نے بڑا کام کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد میں آتے رہنے کی، دین سیکھنے اور سمجھنے کی اور اپنے حضور جھکتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔